بتانے پہ آئے تو چیمٹی کی آواز سنا دے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ جب چیمٹی کہہ رہی تھی اپنے رعایا سے ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، یہ خوراک کی تلاش میں. لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، سلیمان آ رہے ہیں. ایک چیمٹی کو بھی اللہ نے اطلاع دے دی، اسے بھی اللہ نے بات سمجھا دی. جب اللہ بتانے پہ آئے نا تو چیمٹی کو بھی بتا رہا ہے، اس چیمٹی کو بھی اطلاع دی کہ وہ سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، یہیں سے گزرنا ہے. اور وہ اپنی رعایا کو کہتی ہے سلیمان اور سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں اپنے قدموں کے نیچے کچل نہ دے. اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ. ساڈے حکمراناں نالوں تے چنگی سی. رعایا کا خیال یہ بیچارے مارے نہ جائیں، یہ کچلے نہ جائیں. میں تجاوزات کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا کہوں گا کہ صاف ستھرا ملک اور پنجاب بنانا ہے تے ذرا ان ہسپتال والے پاسے بھی توجہ کرو. اور یہ جو پرائیویٹ سکول ہیں تھوڑی جی توجہ اس پاسے بھی کرو. انہاں بھی غریباں نو کچل کے رکھ دیتا، پرچوں کے نام پہ 1500 پتہ نہیں پرچے چاندی دے ہوندے یا جو پرچوں کا ورک ہے وہ سونے کا ورک ہوتا ہے. ادھر بھی ذرا توجہ کیجئے. آپریشن کے 70,000، ایک کمرے کے 10,000 کرایہ دن رات کا. تھوڑی سی توجہ اس طرح بھی لائیے. ملک اس طرح بنتے ہیں، قومیں اس طرح بنتی ہیں. ان تعلیمی اداروں کی طرف دیکھیے، ادویات کی طرف دیکھیے، ڈاکٹروں کی فیسیں دیکھیے. 5-5 ہزار فیس ہے. کرتے کیا ہیں؟ باہر ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ آپ کا بلڈ پریشر بھی چیک کر لیتا ہے، آپ کی شوگر بھی چیک کر لیتا ہے، بخار بھی چیک کر لیتا ہے. پتہ نہیں اس دی کتنی تعلیم ہے، چوکیدار ہے، کون ہے. ایک دفعہ سول ہسپتال میں گئے، ایک صاحب تھے، ان کو ہارٹ کی تکلیف تھی تو ای سی جی کرنی تھی ان کی. تو وہ ای سی جی کرنے کے لیے جو صاحب تشریف لائے، معلوم ہوا یہ ڈاکٹر صاحب کے ڈرائیور ہیں. واہ، مزہ نہیں آ گیا. وہ جو باہر چیک کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ ساری چیزیں لکھ کے ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچی. ادھر بیچارے مریض نے کہا جی مین شوگر بھی ہے تے من بلڈ پریشر بھی ہے تے مین کوئی سر. وہ ادھر نہیں سنتا، پکڑو. وہ میڈیکل والے جتنے اس دن اس کو مل کے گئے نا، وہ ساریاں دوائیاں نو لکھ کے دے چڑھتا، لے جاؤ تسی. پھر ٹیسٹ ان کے کیے جاتے ہیں، یہ کراؤ ٹیسٹ، وہ کراؤ ٹیسٹ، وہ کراؤ. وہ بیچارہ غریب آدمی تو اب علاج کروا بھی نہیں سکتا. وہ کدھر جائے؟ وہ ٹیسٹوں کی رقم کہاں سے لے کے آئے؟ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ. سلیمان اور سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے. چیمٹیاں کہتی ہیں ملکہ ابھی تو وقت پورا نہیں ہوا، جو رزق کی تلاش تھی وہ مکمل نہیں ہوئی. خلاف معمول جلدی آرڈر
پھر آپ کہتی ہیں، یہ میری بات غور سے سن لیں، پھر آپ کہتی ہیں پیغمبر ہے، پیغمبر کے ساتھی ہیں، اور ادھر کہتی ہو تمہیں پاؤں کے نیچے روندیں گے، ہوں پیغمبر کے صحابہ اور زیادتی کرے چیمٹیوں پر، یہ کیسے ممکن ہے؟ ملکہ کہتی ہے مناظرے دا ٹائم نہیں، وہ بالکل سر تے چڑھ آئے نے، بحث تمہیس دا وقت نہیں، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اور سلیمان کے ساتھی جب تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے نا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں اپنے پاؤں کے نیچے کا پتہ بھی۔ بڑی وہابڑ نہیں، زندہ پیغمبر کے متعلق کہہ رہی، کدی اج چیمٹی اج آندی ساڈے ملک وچ، او ملکہ دیکھتی کہ یہاں علماء اور خطباء اور بڑے بڑے لوگ ممبروں پہ بیان کرتے ہیں کہ قبرستان جاؤ نا تو پاؤں کی طرف سے جایا کرو، سر کی طرف سے نہ جایا کرو، میت کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی۔ شکر ہے وہ چیمٹی آج کوئی نہیں سی، وہ دیکھتی ان کا حشر، وہ قبروں سے دیکھ بھی رہی ہیں، سن بھی رہی ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ سلام کیوں کرتے ہو؟ سنتے نہیں تو سلام کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا سنتے ہیں، ہم نے سلام کیا تو جواب دینا تو واجب ہے، سلام کرنا تو سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جواب دیتے ہیں کہ ہاں دیتے ہیں، وہ تم سنتے ہو کہ ہم نہیں سنتے؟ میں نے کہا پہلے فیصلہ کرو، تواڈے دوواں وچ مردہ کون ہے؟ او یا جے تو تے کھلوتا، تیرا سلام وہ سنتے ہیں، ان کا جواب تو نہیں سنتا۔ جہاں سلام دیا جائے ضروری ہے کہ وہ سنے۔ کس نے کہا ہے؟ جاہلوں کی باتیں کرتے ہو۔ یہ ابھی نماز میں آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر۔ کس کو سلام کر رہے ہو؟ ادھر کے نمازی، ادھر کے نیک جن، ادھر کے فرشتے، ادھر کے نمازی، ادھر کے فرشتے، ساتھ والا نمازی بھی سنتا ہے، کیوں کرتے ہو؟ یہ کیا دلیل ہوئی؟ سنتے نہیں تو سلام، اور یہ سلام دعا ہے، دعا، یہ وہ سلام نہیں ہے جو تم دنیا میں ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہو، جس کا جواب دینا واجب ہے۔ یہ سلام ہے دعا، میت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، تم سلامتی کے ساتھ رہو، اللہ کے عذاب سے تمہیں سلامتی حاصل، اللہ کی ناراضگی سے تمہیں سلامتی حاصل۔ چیمٹی کہتی ہے وہ پاؤں کے نیچے روندیں گے نا تو جان بوجھ کے نہیں روندیں گے، انہیں پاؤں کے نیچے کا پتہ نہیں ہوگا۔ ابو بکر تم ہی اور زیادہ سون لگ گیا۔ یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی، کہو تو تمہیں سنا دوں۔ اتنی بات تو چیمٹی بھی جانتی تھی کہ نبی کے جو صحابہ ہوتے ہیں نا،
وہ چیمٹیوں پر زیادتی نہیں کرتے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں جو کہتے ہیں نبی پاک کے صحابہ نے فاطمہ کے ساتھ زیادتی کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چیمٹی بھی جانتی تھی کہ جو صحابہ ہوتے ہیں وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ کو چیمٹی کی بات اتنی پسند آئی، صرف یہ نہیں کہ قرآن بنا کے اتارا، پوری سورت کا نام رکھا سورت نمل۔ نمل کس کو کہتے ہیں؟ چیمٹی کو۔ پوری سورت اس کے نام سے موسوم کرتی۔ فتبسم ضاحکا من، سلیمان چیمٹی کی بات سن کے مسکرا کے ہنس دیے۔ شاہ عبد القادر صاحب نے میں کی فتبسم، تبسم کہتے ہیں اس طرح ہنسنا آواز نہ نکلے، تبسم۔ ضحک کہتے ہیں اس طرح ہنسنا ساتھ والا سن لے، اور کہکا کہتے ہیں سرگودا میں ہنسے تو فیصلہ باد آواز ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کہکا۔ نبی پاک نے ساری زندگی کہکا مار کے آپ نہیں ہنسے، پوری زندگی میرے نبی نے، آپ نے یا ضحک یا تبسم۔ فتبسم ضاحکا من قولھا، حضرت سلیمان چیمٹی کی بات سنی، اللہ نے اسے کہا سن چیمٹی کی آخر یہی، سن کے مسکرائے، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اسی قدموں پر رب کی نئی نعمت کا شکر ادا کی۔ معلوم ہوتا ہے جب رب نعمت کرے نا تو اسی وقت کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکر ادا تے آپ کرنا چاہیے، شکر بھی آپ ادا کرنا چاہیے۔ کس نعمت پہ؟ آج کون سی نعمت ہو گئی ہے کہ وہ شکر ادا کر رہے ہیں؟ مولا پہلے میری حکومت جنوں پر تھی، میرا تخت ہوا میں اڑتا تھا، میں پرندوں کی بولیاں جانتا تھا، آج تو نے نئی نعمت کی ہے، مجھے چیمٹی کی بات سمجھا دی۔ فتبسم ضاحکا من قولھا رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی، یا اس نعمت پر شکر ہے کہ مولا یہی مسئلہ تو میں لوگوں کو سمجھاتا تھا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ جو بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی مولا وہ بات تو نے چیمٹی کو سمجھا دی ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولھا، اللہ بتانے پہ آئے تو چیمٹی کی بات حضرت سلیمان کو بتا دی، اس کا کوئی انکار نہیں۔ کچھ ہمارے ہاں کتابیں کوئی مستند نہیں، آپ کہیں نا کہ وہ مستند ہیں، مستند نہیں، وہ نادر نادر باتیں، عجیب عجیب باتیں جانوروں کے متعلق، شیروں کے متعلق، سانپ کے متعلق، وہ کتاب النوادر ہے، کتاب الحیوان ہے، وہ لوگ نقل کرتے رہتے۔ انہوں نے یہاں ایک بات نقل کی
لیکن میں پہلے کہہ رہا ہوں کوئی مستند نہیں ہے. لیکن چونکہ اس بات سے عقیدہ توحید کو تقویت ملتی، عقیدہ توحید خراب نہیں ہوتا بلکہ کیا ملتی ہے؟ تقویت ملتی. حضرت سلیمان نے جب چیمٹی کی بات سنی تو رب سے کہا مولا میں اس چیمٹی نال ملنا چاہتا، اس سے میں ملاقات کرنا چاہتا. اللہ نے کہا ملوا دیتے ہیں. ملاقات ہوئی نا تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ رخصت کے وقت وہ ان سے پوچھتے ہیں ہمارے لائق کوئی خدمت. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، بااخلاق لوگ ہوتے ہیں، خاندانی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ آنے والوں سے پوچھتے ہیں ہمارے لائق کوئی خدمت، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے. تو حضرت سلیمان تو پیغمبر بھی ہیں، بادشاہ بھی. حکومت جنوں پر ہے، تخت ہوا میں اڑتا ہے. تو یہ آخر میں جب ملاقات ختم ہوئی تو حضرت سلیمان اس چیمٹی کو کہتے ہیں حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت ہوے، کوئی کام اڑے ہوئے ہوے تو میں بادشاہ بھی ہوں، پیغمبر بھی ہوں، جن میرے تابع ہیں، تخت ہوا میں اڑتا ہے. حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت ہے تو بتا. چیمٹی نے جو جواب دیا اس کا میں ترجمہ نہیں کروں، میں ترجمہ نہیں کروں. ترجمے کے بغیر آپ سمجھیں اور اس کی لذت لیں تو اس میں زیادہ لذت ہے. آفر کرنے والا وقت کا پیغمبر ہے، بادشاہ ہے، جن اس کے تابع ہیں، تخت ہوا میں اڑتا ہے، بادشاہی کرتا ہے. وہ آفر کرتا ہے تیری کوئی حاجت ہو تو مجھے بتا. چیمٹی کہتی ہے انت عاجز، انت عاجز، تیرا تخت ہوا میں اڑتا ہے تو عاجز. جنوں پہ تیری حکومت ہے تو عاجز. پرندوں کی بولیاں جانتا ہے تو عاجز. اگلی بات اگر عربی سمجھ لیں تو بڑے مزے کی بات ہے، ورنہ تھوڑا سا مشکل ہے تو میں ترجمہ کروں گا. کہتی ہے انت عاجز، تو عاجز ہے، وَالطَّلَبُ مِنَ الْعَاجِزِ غَيْرُ جَائِزٍ. اور عاجزوں سے مانگنا جائز نہیں. مانگنا اس سے چاہیے جو کبھی عاجز نہیں ہو، جس کے پاس سارے خزانے ہوں. تمہارے اول آخر جن انسان، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں پہلے پچھلے جن انسان ایک میدان میں اکٹھے ہوں، ہر بندہ اپنی اپنی حاجت مانگے، ہر بندہ اپنی اپنی ضرورت مانگے، میں سب کی حاجت پوری کر دوں تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سوئی سمندر میں ڈبو کے نکالی جائے تو اس کے ناکے پہ پانی کا قطرہ لگتا ہے. کتنے پاگل ہیں وہ لوگ جو اس مالک کو چھوڑ کے انہیں پکارتے پھرتے ہیں جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے، جو چہرے سے مکھی نہ اڑا سکے، جو بچوں یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہ رکھ سکیں، جن کی وراثتیں تقسیم ہو گئیں، جن کو زمین میں دفن کر دیا گیا، چھوڑ کے کس کو؟
کیسی دنیا ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں تمہیں کیسے پڑھا لکھا مان لوں؟ اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا، اور قبروں والے بغیر وسیلے کے سنتے ہیں۔ واہ واہ، صدقے جامع تیری سمجھتے، اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا، اور یہ مزاروں والے بغیر وسیلوں کے سنتے ہیں۔ اصلاح کر لو اپنے عقیدے کی، تمہیں غلط راستے پہ یہ لوگ لے جا رہے ہیں، شرک کے راستے پر۔ عاجزوں سے مانگنا جائز نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان نے سنا تو حضرت سلیمان نے کہا اپنا وجود ویکھ تے گلاں کیڑیاں وڈیاں وڈیاں کرن لگی ہوئی ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا فلا بد ان تطلبنی شیئا، جب تک تو کوئی چیز نہیں مانگے گی میں تیری جان نہیں چھوڑنی، کچھ نہ کچھ مانگنا پڑے گا۔ اب آپ عربی سمجھے ذرا، اس کا لطف لے ذرا۔ جب چیمٹی نے دیکھا کہ بادشاہ بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، طاقتوں والے بھی ہیں، ضد کر گئے کہ میں کوئی چیز ضرور مانگوں، تو چیمٹی کہتی ہے ضد فی عمری و ضد فی رزقی، جتنی زندگی میری اللہ لکھی ہے نا تھوڑی جہی ودھا دے، اور جتنی روزی میری رب نے لکھی ہے نا تھوڑی جہی روزی ودھا دے۔ حضرت سلیمان کہتی ہیں اطلبی شیئا ما فی یدی، او شے مانگنا جیڑی میرے ہاتھ چھوبے۔ تو عمر مانگ رہی ہے، تو روزی مانگ رہی ہے، اطلبی شیئا ما فی یدی، وہ مانگ جو میرے ہاتھ میں ہے۔ چیمٹی کہتی ہے ان قضاء الحوائج من اللہ، حضرت اگر کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں اور کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں، آپ سے کیوں مانگوں؟ اس سے کیوں نہ مانگوں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ جو چھٹی دلیل ہم نے پیش کی دعوی الوہیت پر، جو آیت الکرسی کے شروع میں کیا گیا، اللہ لا الہ الا، اس میں اللہ نے اپنے علم غیب کو بطور دلیل پیش کی۔ عالم الغیب میں ہوں، لہذا الہ اور معبود بھی